پیر صاحب سے بھی تویز لینا چاہیے، پر جو تویز نبی پاک دیں وہ بھی لینے چاہیے۔ یہ حضور نے تویز دیا۔ میرے صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورت واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ۔ فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں، تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے بچیوں کو یاد کرا دیا کہ بیٹے سونے سے پہلے سورت واقعہ پڑھ کے سونا، اور میری بیٹیاں میری بات کی پابندی کرتی ہیں، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو سورت واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں سورت واقعہ پڑھتے؟ جب نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی اہل سعادت اور اہل خیر لوگ، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے، آگے نکل جاتے، سابقون المقربون۔ اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے۔ 50 بندے نہ جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں، تب ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے۔ افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا، میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے، پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے نا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے، کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دے۔ مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے، تو کمزوری سے باہر آئے۔ اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ۔ جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ، بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے۔ آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ جب اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے، مطلق، کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں بعض جگہ پہ زبانی کچھ چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو مس، یہ قرآن کی نص ہے کہ جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب۔ بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا۔ تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، پہلے اسے تو ختم کر لے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں وہاں آیا تو میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں چھپ کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، چھپ کے۔ میں نے دستک دی، اب دستک دی، بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب ہوں۔ جلدی سے اس نے قرآن مجید کے صفحے سمیٹے، اوپر کسی جگہ پہ رکھے، دروازہ کھولا تو میں نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بڑا مارا۔ تو کہتے ہیں میں نے بہن کو مارا تو خون نکلا اس کے سر سے، تو کہنے لگی عمر جتنا تیرا دل کرتا ہے تو مار، جس باپ کی صلب سے تو ہے میں بھی وہیں سے ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے، اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئی ہوں، اب کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلمہ چھڑا سکے۔ جناب عمر فرماتے ہیں، جو بات ہمارے مضمون کیا اس کو سمجھیے گا، جناب عمر فرماتے ہیں
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے جلال میں غصے میں تھا. میں نے اپنی بہن سے کہا چل دکھا پھر مجھے کیا پڑھ رہی تھی. تو کہتے ہیں اس حال میں بھی میری بہن نے کیا کہا, کہنے لگی تجھے نہیں دکھا سکتی, تو مشرک ہے, مشرک نجس ہوتے, جا پہلے وضو کر کے آ, غسل کر کے آ, یہ اللہ کی کتاب ہے, اسے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک صاف ہوتا ہے. اس حال میں بھی جب میں مار رہا ہوں, فرماتے ہیں میں غسل کر کے آیا تو پھر بہن نے مجھے قرآن مجید سنایا, اور پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا پھر مجھے لے جاؤ وہاں, گھروں آیا سا مار مقامنے نو, ہن مینو مار دے لے چلو, متے عمر دی عمر برباد ہوئے. گھروں آیا سا میں مار مقامنے نو, ہن مینو مار دے لے چلو, متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے لے چلو. جتھے بعض شاعر جو ہوتے ہیں نا ردیف قافیہ ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی عمر اسم کے لحاظ سے بھی اور عمر اس کے معنی کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا استعمال کیا. موقع نہیں ورنہ اس پر کوئی بات کرتا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب کریم کا قرآن, اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس روح کو لوٹا سکتے, یہ تمہاری بے بسی ہے. تو اگر مرتے وقت رب کے سامنے بے بس ہونا ہے تو آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج بے بس ہو جاؤ کو یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے, لیکن جب تک روح ہوتی ہے تب تک انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے. آگے سورہ حدید شروع ہوتی ہے. قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات میں جو فضیلت ہے اس کے مختلف مدارج کو بیان کیا. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے, مختلف مدارج. ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لایا, یہ پہلا درجہ ہے. جو اعلان نبوت کے فوراً بعد یعنی ہجرت سے, سکھوں کے دور کے جو یار ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جو تنہائیوں کا سجن ہوتا ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ نے یہ درجات بیان کیے, فرمایا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد انہوں نے کلمہ پڑھا, ایک طبقہ وہ ہے. پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی. پھر ایک سنگ میل ہجرت کا ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے. پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر کا ہے. غزوہ بدر وہ ہیں جن کی اللہ نے سب کی فضیلت بیان فرمائی, فرمایا وہ بھی ایک درجے والی جماعت ہے. اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا. ایک سنگ میل صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی, وہ کل ہم پڑھ کے آئے. اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ کا ہے جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے. فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آخری سنگ میل ہے, آخر میں ان کے مدارج بیان ہوئے. لیکن رب کریم نے فرمایا یہ سارے ہی میرے محبوب کے غلام ہیں اور میں نے سب کے ساتھ ہی خیر کا وعدہ فرما لیا ہے. کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے, جی فلانے نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے, یہ بڑا خاص مسئلہ ہے. ہمارے زمانے میں بڑا عجیب معاملہ ہے, جن کا کفر ثابت ہے لوگ ان کا اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جن کا اسلام ثابت ہے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی عجیب و غریب منطق ہے, فلسفہ ہے لوگوں کا, اور لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں صحابی جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو میں نے کہا جب نبی پاک نے ان کا مسلمان ہونا قبول کر لیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال تو اپنے پاس رکھا, اور اگر دیا تو اپنے محبوب کو خبر دی. تو ایک شخص کلمہ پڑھنے آیا رسول کریم کی بارگاہ میں, کلمہ پڑھنے آئے